بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ومخفوض بعد غیر وسوا وسواء وبعد حاشا فی الاکثر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مستثنیٰ اعراب کے اعتبار سے 4 قسم ہے. نصب واجب 5 مقام ہے اس کے. نصب جائز، رفع بدل مختار. بدل کا مطلب ہے جو اعراب مبدل من ہو یعنی مستثنیٰ منہ کا وہی مستثنیٰ کا. 2 تیسری صورت پڑھی ہے کہ مستثنیٰ حسب عوامل، مستثنیٰ تفسیر شرطیں ساری آ گئی ہیں. اب چوتھی صورت ہے اعراب کی مستثنیٰ کی کہ مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے. مستثنیٰ کیا کہ جی مستثنیٰ کی اعتبار سے 4 قسمیں 3 آ گئی ہیں. 3 چل ٹھیک ہے. نصب واجب بسم اللہ، دوسری قسم نصب جائز اور مختار ہو. تیسری قسم عوامل کے مطابق رفع نصب جر. چوتھی بارے بسم اللہ مجرور. مستثنیٰ کب مجرور ہوگا؟ جب مستثنیٰ جو ہے وہ غیر کا، سوا، سواء اور حاشا، اکثر کی قید حاشا کے ساتھ ہے. ان 4 کے بعد جب مستثنیٰ آئے تو مجرور ہوتا ہے. ہاں جی، مستثنیٰ مجرور کب ہوگا؟ غیرہ کے بعد واقع ہو، سوا کے بعد واقع ہو، سوا کے اور اکثر کے نزدیک حاشا کے بعد واقع ہو تو مستثنیٰ مجرور ہوگا. پھر ایک بار مستثنیٰ غیرہ اور سوا اور سواء اور اکثر ناویوں کے نزدیک حاشا کے بعد ہو تو مستثنیٰ مجرور ہوگا. سمجھیے بات؟ ایسا بس. اور مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے غیرہ کے بعد اور سوا کے بعد اور سواء کے بعد اور حاشا کے بعد اکثر میں صبر اونا سوا الف مکسورہ کے ساتھ ہے. اس میں 2 لغتیں ہیں، کسر سین سوا اور یہ مشہور ہے، اور ضم سین بھی ہے سوا سوا سیوا سوا. انہوں نے نکا جا مان لکھا ہے مان جی 2 طرح جائز نال نہیں لکھا میم این زبر مان کٹھا نال پایا ہوا جتے لفظ لکھا ہے سوا سکون لکھا. اور اگلا ہے نا سوا او یہ ممدودہ ہے اور بفتح سین ہے سوا او. یہ دونوں جو ہے نا سوات سوا غیر منون ہیں علل حکایت، اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. اور اگر تو ان کو یہاں نون تنوین بھی دے دے سیون سوا ان تو یہ بھی جائز ہے. جب اضافت ہوگی تو پھر تو نون تنوین نہیں ہوگا، لیکن اکیلے ہوں تو یہاں تنوین سے بھی پڑھ لیں تو یہ جائز ہے. یہ اچھا جی. اے فی قول اکثر النحویین او حاشا کے بعد وہ 3 تو واضح ہیں کہ اسم ہے. کیا ہیں؟ تو وہ بنے گے مضاف، تو مسند بنے گا تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے وہ مجرور ہوگا جی. اور اکثر کہا اعتراض ہے مبرد کے قول سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حاشا یہ فعل ہے، حاشا بمانا. ہاں تو دعا کے اندر یہ بھی منقول ہے کہ اللہم اغفر لی ولمن سمع دعائی حاش الشیطان
مفعول بہ بنا ہوگا. تو یوں کہ اچھا تو یہ تو ہوگا نا بعض کا، لیکن اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حرف جر ہے. کیا ہے؟ تو جب حرف جر ہوگا تو ما بعد کیا ہوگا؟ یہ وجہ ہے کہ ان 4 کے بعد 3 اسم ہے، ایک حرف جر ہے. جہاں جو اسم ہے وہ مضاف بنیں گے، مسند مضاف لہ بنے گا، مضاف لہ مجرور ہوتا ہے. اور حاشا حرف جر ہے تو حرف جر کا مدخول بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ان 4 کے بعد مستثنا مجرور ہوگا. آگے جی اور اب جی اور مستثنا مجرور ہے بعد غیرہ کے اور سوا کے اور سوا کے اور بعد حاشا کے اکثر کے. اور مستثنا مجرور ہے غیرہ اور ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے غیرہ اور سوا اور سوا آنے بلا بلہ مکسورہ تھا کہ اور مطلب سوا اور سوا کے بعد اور حاشا کے بعد اکثر میں ممدودہ دا مطلب ہوندا بے آخرت حمزات ما قبل الف. مکسورہ دا مطلب ہوندا بے الف مکسورہ صرف الف با زبر الف با اے مکسورہ ہے با او یہ ممدودہ ہے. جی اعراب غیر فیہ کا اعراب المستثنا بإلا علی التفصیل. مستثنا کا اعراب ختم ہو گیا ہے. مستثنا کا مستثنا کا اعراب ختم ہو 4 قسم ہے. یہ جو ابھی 3 اسم تشریف لائے ہیں جی ان میں غیر جو ہے نا وہ ہے مورب منصرف. کیا ہے؟ اور سوا اور سوا جو ہیں وہ کیا ہوں گے وہ آگے بتائیں گے. حاشا حرف ہے تو حرف کا اعراب نہیں ہوتا. بات سمجھیے. اور اس سے پیچھے جو ہیں وہ کچھ فعل آئے ہیں. فعل لیسا لا یکون مضارع مرفوع ہے، اور ما دا ما خلا اور ادا اور خلا وہ سارے فعل ماضی تو ماضیوں کا اعراب نہیں ہوتا. اور الا حرف ہے، الا حرف کا بھی اعراب نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ان کی کوئی بات نہیں کی. اس پورے ٹبر میں ایک ہے مورب منصرف کون غیر، اس کا اعراب بیان کرتے ہیں. اس کا کہتے اس کا اعراب وہی ہے جو نحمیر میں بھی پڑھا تھا، ہدایت النحو میں بھی پڑھا تھا. پھر جب داخل ہوتا ہے کلمہ غیر استثناء میں نظر آ رہے ہیں، اور حالانکہ وہ اسم متمکن ہے کن سے ضروری ہے اس کے لیے اعراب سے تو شروع ہوتے ہیں. اب اس کے اعراب کے بیان میں تو پس فرمایا تو غیرہ کا اعراب جو ہے نا جی اللہ کے ساتھ مستثنا کیا اللہ کے ساتھ مستثنا کا جو اعراب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو مستثنا کا اعراب ہوتا ہے پہلی 3 صورتوں میں. کن میں؟ پہلی 3 صورت. چوتھی تو بنتی نہیں. یہاں تو اللہ ہی کو نہیں ہے، مجرور میں تو اللہ کو نہیں ہے نا، پیچھے اللہ ہے. تو اللہ کے ساتھ مستثنا کا جو اعراب ہوتا ہے نا، اللہ کی جگہ غیرہ رکھ دیں تو مستثنات آ گئے دے قابو وہ کی ہو گئے. تو نے آکھا پھر سجن جی ساڑھے والا عہدہ تسی سنبھالو جی. سمجھائیے جی. تو جو اعراب اللہ کے ساتھ مستثنا کا تھا وہ اب اعراب جب مستثنا پر غیر آئے گا تو غیر کا ہوگا نصب واجب بدل مختار اور عامل کے مطابق. بس تو چوتھا تو اللہ ہے گل نے تھے آپ نے سجن جی مطلب چوتھا بھی مجرور کدوں ہوئے گا. ہاں جی شابہ جی. اب مصنف رحمہ اللہ مستثنا کا اعراب آ گیا ہے. مستثنا کا اعراب آ گیا ہے. اب ان میں جو یہ جو کلمات استثناء ہے نا ان میں اللہ حرف ہے، اللہ حرف ہے، کچھ فعل ہے، کچھ فعل اور باقی یہ 3 اسم ہیں. یہ سوا آگے آئیں گے یہ کیا بنتے ہیں. اب بیان کرتے ہیں جو غیر ہے نا، غیر چونکہ یہ اسم متمکن ہے نا، اسم پورے توجہ کرو، اسم متمکن ہے تو اسم متمکن کا اپنا اعراب ہوتا ہے. تو علامہ نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کیا کہ غیر کا اعراب وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہاں غیر نہ ہوتا اللہ ہوتا تو مستثنا کا اعراب ہونا کیا ہونا تھا، وہی اعراب اب غیر کو دے دیں گے، اس لیے کہ مستثنا غیر کی وجہ سے پکا مجرور ہو گئے. سمجھ آ گئی جی. اور اعراب غیر کا استثناء میں جیسے اعراب مستثنا کا اللہ کے ساتھ
تفصیل پر. اور اعراب غیر کا استثناء میں جیسے اعراب مستثنا کا الا کے ساتھ تفصیل پر. اور اعراب غیرہ کا استثناء میں جیسے اعراب مستثنا کا الا کے ساتھ تفصیل پر. ادھر بیخ یعنی وجوب نصب مستثنا میں کلام موجب میں یا مستثنا مقدم ہو مستثنا منقطع ہو پہلیاں صورتاں، کیونکہ نصب میں چوتھی صورت میں تو فعل آئے تھے نا، اس کو تو نکالنا ہے نا، جہاں اللہ ہوتا ہے وہ داخل ہوں گے، چوتھی میں تو وہ فعل آئے تھے، یاد ہے نا. اور جواز نصب ما اختیار بدل کلام غیر موجب تام اور اعراب علی حسب العوامل ناقص میں، ناقص سے مراد مستثنا من ہو محذوف ہوگا تو اسی کو تو مستثنا مفرق کہتے ہیں. اب ان کی مثالیں دیتے ہیں. جان القوم الا زیدن، اللہ کو لے جائیں غیر کو لے جائیں بن جائے گا جان القوم غیر زیدن، سمجھ آئے گی. اور ما جاءنی غیر الا زیدن احد دونوں مقدم ہو گئے تو جہاں غیر لے ہیں تو ما جاءنی غیر زیدن احد. ما جان القوم الا حمارن، غیر آ گیا تو ما جان القوم غیر حمارن، اے نصب دی صورت آ گئی، آگے یہ سمجھ. اور ما جانی احد الا زیدن الا زیدن تو غیر آ جائے گا تو پھر غیر و زیدن مختار ہوگا، غیر زیدن جائز ہوگا. سنیجے. اور اب آگے وہ ما جاءنی الا زیدن یہ فاعل بنانا چاہتا ہے تب ہوگا ما جاءنی غیر و زیدن. آندن باقی مثال آپ بھی پچھلیاں نال جوڑ لو، ساریاں ساڈے ذمہ نے بھی. وغیر صفات حملت علی الا فی الاستثناء کما حملت الا علیہا فی الصفات. اچھا جی بس صبر کرنا، توجہ جی. وہ پیچھے بیان کیا تھا اللہ جو کہ صفتیہ نہ ہو، اللہ اتنے رولا پایا سن بھی صفت واسطے غیر ہوں تو کدے کدے اللہ انہوں نے محلے چ ٹر جاتا ہے، وہ دسن لگے نہیں گل. علامہ فرماتے ہیں کہ غیر صفت ہے، غیر اصل میں غیر جب استعمال ہوتا ہے نا تو یہ بمعنی مغایر صفت اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. اسم فاعل کی سیگا صفت نہیں اور بلا تھی تو غیر جو ہے یہ جہاں استعمال ہوتا ہے بمعنی مغایر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا یہ صفت. تو ما قبل کی یہ صفت بنتا ہے، ما قبل کی. اور اللہ جو ہے نا یہ استثناء کے لیے، یہ غیرہ صفت کے لیے ہے اور اللہ کیا غیر صفت کے لیے ہے اور اللہ استثناء کے لیے ہے. پھر غیر صفت کے لیے غیر بمعنی مغایر یہ صفت کے لیے ہے اور اللہ استثناء کے لیے. لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ جہاں غیر صفتیہ نہ بن سکے، غیر صفتیہ نہ بن سکے پھر غیر کو بمعنی اللہ استثنائیہ کر دیتے ہیں، غیر کو بمعنی. اور جہاں اللہ استثناء کے لیے نہ بن سکے اس وقت اللہ کو بمعنی غیر صفتیہ کر دیتے ہیں. ہاں جی کیا کہ جی کہ جس وقت غیر صفتیہ نہ بن سکے، صفتیہ نہ بن سکے وہاں اس غیر کو بمعنی اللہ کر دیتے، اللہ استثنائیہ کے معنی میں ہوتا ہے. اور جہاں اللہ استثنائیہ نہ بن سکے وہاں اللہ بمعنی غیر کے ہو کر صفتیہ ہو جاتے. سمجھائی نا جی؟ غیر اسم ہو کر حرف کے معنی میں، اللہ حرف ہو کر اسم کے معنی. آخنا پھر ایک باری جس جہاں پر غیر صفتیہ نہ بن سکے وہاں پر غیر اللہ کے معنی میں اللہ استثنائیہ کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور جہاں اللہ استثنائیہ نہ بن سکے وہاں پر اللہ غیر صفتیہ کے معنی میں ہو جاتا ہے. وہاں اللہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اسم کے معنی میں چلا جاتا ہے اور غیر اسم ہو کر حرف کے معنی میں.
یہ کتنے ہوندہ ہو اذا کانت اگے پڑھ دیں صرف اللہ دسنا ہے توجہ کریں جی غیرت واضح میں اور غیر صفت ہے یعنی بمانہ مغیر بمانہ اچھا جی حمل کیا جاتا ہے غیر کلمہ اللہ پر استثناء میں تو جب غیر استثناء میں آتا ہے تو یہ اللہ استثنائیہ کے معنی میں ہوتا ہے وہاں صفت والا معنی نہیں کرنا جیسا کہ حمل کیا جاتا ہے اللہ کو غیر پر صفت میں کہ جہاں استثنائیہ نہ بن سکے اللہ تو وہاں غیر کے معنی میں بمعنی مغیر ہوتا ہے جی من کروں ایک باری اور غیر صفت ہے محمول کیا جاتا ہے حمل کیا جاتا ہے اللہ پر کلمہ اللہ پر استثناء میں جیسا کہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کو صفت پر غیر پر صفت میں چلو لکھے اور غیر صفت ہے حمل کیا جاتا ہے اللہ پر استثناء میں جیسا کہ حمل کیا جاتا ہے اللہ غیر پر صفت میں او غیر صفاتن یہ مبتدا بطویل لفظ غیر لفظ غیر کون لفظ غیر اے معنی کر کے نا پھر اس کو مبتدا بنانا ہے ویسے تو پتہ نا غیر متوغل فی الابہام ہے معرفے کی طرف اضافت کرو تاویں سجن قابو نہیں ہوندے تاویں نکرے ہی رہندے نے کون غیر ایویں سوا تے سوا ای کوئی معنی اس کے سوا تیرے سوا کون پوری کائنات تیرا غیر پوری کائنات تو اور خبر اس کی قول و صفتوں نے معنی کیے یعنی اصل میں جو غیر ہے وہ کس کے لیے غیر مبتدا ہے تو صفتوں اس کی ترکیب میں کیا ہے یعنی اصل معنی جو ہے نا وہ غیر کا وہ کیا ہے غیر صفت ہے کیونکہ غیر بمعنی مغایر ہوتا ہے غیر بمعنی اس سمجھو معنی تیسری باری پڑھ دے پہ جی کہا جاتا ہے مرر تو بے رجل غیر زیدن گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل جو زید کا مغایر ہے ایسا رجل جو زید کا مغایر ہے اصل یہ معنی ہے اس کا کس کا آگے سمجھے باقی جو ضمیر ہے نا حملت کی کس کی حملت کی اس کا مونس کی ضمیر ہے یا اس کا مرجع کون ہے یا اس کا مرجع کون صفت ہے سمجھائیے تو پھر وہ تو مونس ہے صفتن جو ہوئی یا اس کا مرجع غیر تو وہ تو مذکر ہے تو کہیں اس کی تعویل کریں گے کلمتن کے ساتھ کس کے ساتھ اے مطلب سنیں ہی اس سوال دا جواب ہے مرجع کون ہے یا باعتبار حمل کرنے صفت کے اس پر اور جملہ فعل یا صفت ہوگی لقول صفت یا مستانف الی آخرہ گویا کہ سائل نے کہا کہ پس کیسے ہوگا غیر استثناء کے لیے حالانکہ غیر تو صفتیہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس کو اللہ استثنائیہ پر حمل کریں کیا کریں گے اچھا جی فعل استثناء حال ترکیب میں یعنی حال کون ہے اللہ وقت ہونے اللہ کے واقعہ کس میں یا تمجیز ہے یعنی اس حیثیت سے کہ وہ واقعہ ہوتا ہے کس میں استثناء میں یا ظرف کلام کے مفہوم کے لیے یعنی حمل کیا جاتا ہے غیرہ کو اللہ پر جی اور شریک ہے غیرہ اللہ کے استثناء میں پس استثناء جو ہے وہ محل شرکت ہے اور وہ ظرف بن گئی ہے جی ہون اگے پاڑے دا ایک کدوں یہ صرف اللہ صفتیہ کدوں بننا ہے غیر تو واضح ہے نا اللہ بمعنی غیر صفتیہ کب ہوتا ہے اور غیر تو واضح ہے نا بمعنی مغیر ہے یہ استثناء کے لیے آتا ہے لیکن اللہ حرف بمعنی غیر پھر بمعنی مغائر صفت والا معنی یہ کب ہوتا ہے اور مقام دسن لگے نتیان کریں جی اذا كانت تابعة لجمع منقول غير محصور بتعذر الاستثناء
مثلو مثل لو كان في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا بضعفا. وضعف في غيره. چلو جی دھیان کرو جی. اللہ بمانا غیر اور غیر بمانا الا مغیر یا اللہ بمانا غیر بمانا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، اللہ یہ واقعہ ہو. کون؟ اللہ واقعہ ہو جمع کے بعد. تابعہ تو ان کا معنی واقع ہونا. اللہ واقع ہو کس کے بعد؟ ایسی جمع جو کہ نکرہ ہے، ایسی جمع جس میں حصر کوئی نہیں ہے، ایسی جمع. اس میں حصر کوئی نہیں. مستثنیٰ کتنی قسم ہے؟ کیڑا کیڑا؟ مستثنیٰ مستثنیٰ منفصل کچھ ہی بولو نا. مستثنیٰ متصل مستثنیٰ منفصل. مستثنیٰ متصل وہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ یقیناً مستثنیٰ منوں میں داخل ہے تو اس کو اس سے نکالا گیا. سمجھے گل؟ منقطع کون ہوتا ہے کہ مستثنیٰ یقیناً مستثنیٰ منوں میں داخل نہیں ہے. تو مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، یا ہوتا ہے متصل ہوتا ہے یا متصل وہ ہوتا ہے کہ یقیناً داخل ہے، منقطع وہ ہے یقیناً داخل نہیں ہے. جہاں مستثنیٰ میں ابہام ہو جائے کہ یہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہے یا داخل نہیں تو کو بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا. جب یہ صورت بن جائے گی تو پھر اللہ کی مجبوری ہے کہ استثنائیہ نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ بمانا غیر اور غیر بمانا مغیر ہوتا ہے. سمجھیے گا، کیونکہ مستثنیٰ دو قسم کیڑی ہیں. متصل وہ ہوتا ہے جس میں یقیناً مستثنیٰ کیا ہوتا ہے اور اللہ کے ذریعے نکالا جاتا ہے. منقطع وہ ہوتا ہے کہ جس میں داخل نہیں ہوتا. اگر اللہ کا ما قبل ایسی شے ہو جس میں اللہ کے مدخول کا داخل ہونا یا نہ ہونا دونوں میں شبہ پڑ جائے تو اب نہ اس کو مستثنیٰ متصل بنا سکتے ہیں، ہم منقطع بنا سکتے ہیں. اب یہاں مجبوری ہے اللہ بمانا غیر، غیر بمانا مغیر ہو کر صفت بنے گا. سمجھیا؟ او کون ہوں ہے؟ اللہ واقعہ ہو کس کے بعد؟ اللہ واقع ہو جمع کے بعد، اور جمع ہو نکرہ اور حصر کوئی نہ ہو. جب حصر بندی نہیں ہے، جب ہے نکرہ ہے جمع کے افراد چوکھے ہیں اور حصر نہیں ہے، سارے مراد ہیں یا کچھ مراد ہیں، اب مستثنیٰ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ مستثنیٰ منوں میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے. اس لیے یہاں اللہ صفتیہ ہوگا. اللہ یعنی اللہ بمانا اور مغیر ہو. آخر کیا یہ اللہ جو ہے اللہ صفتیہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے نا کہ مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ متصل میں مستثنیٰ داخل ہوتا ہے، مستثنیٰ منوں میں اور منقطع میں داخل نہیں ہوتا. تو اگر ما قبل ایسا ہو کہ مستثنیٰ کا اس میں داخل ہونا یا نہ ہونا اس میں شبہ پڑ جائے تو اب نہ اس کو مستثنیٰ متصل بنا سکتے ہیں نہ منقطع بنا سکتے ہیں. یا مجبوری ہے کہ اس وقت اس کو اللہ کو استثنائیہ نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ صفتیہ بمانا غیر، غیر بمانا مغائر. تو یہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اللہ واقعہ ہو جمع کے بعد، ایسی جمع جو نکرہ ہے، کیونکہ جمع اگر اس پر الف لام استغراق کا آ جائے تو پھر بھی سارے افراد بند ہو گئے. سمجھائیے؟ وہ جمع کیا ہو؟ وہ جمع نکرہ. اور بابر کہیں گے اب ان قیدوں کے فائدے تو پھر تیار رکھا جی مطلب اتنے پہنچو دار سے پچھلی گئی اور غیر محصور، کیونکہ اگر نکرہ ہو کر محصور اور نکرہ تحت نفی ہو تو اس میں بھی حصر ہوتا ہے. نکرہ بھی ہے جمع بھی ہے تو حصر بندی کوئی نہیں ہے. جب حصر نہیں ہے اب مستثنیٰ کے بارے میں نہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ داخل ہے نہ یقیناً خارج ہے، داخل نہیں ہے. اس لیے یہاں مجبوری ہے اللہ صفتیہ ہوگا. ادھر واپس آؤ، مثال دیکھ اور سمجھ آئی گل دی. یہ گل سمجھ آئی کو نہیں آئی؟
دیکھ دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کان فیہما اگر ہوتے زمین و آسمان میں آلہتن آلہتن جمع ہے جی نکرہ ہے جی حسر الکلمہ تو کوئی نہیں ہے آگے آگے الا اللہ یہ اللہ جمع کے بعد واقع ہے ایسی جمع جو نکرہ ہے اور غیر معصور ہے اس لیے یہاں مستثنا عالیہ میں داخل ہے یا داخل نہیں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا سنیں اس لیے یہاں اللہ بمانا غیر غیر بمانا مغائر اب معنی یہ ہے کہ اگر ہوتے اب صفت والا معنی کرنا ہے اگر ہوتے زمین و آسمان میں آلہہ ایسے آلہہ جو اللہ کے مغائر ہوتے جی اللہ کے مغائر ہوتے تو پھر البتہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے زمین و آسمان فاسد ہو جاتے فاسد ہو جاتے سنیں اجل شرح کہا جس انہوں نے دلیل تمانو کی دلیل تمانو بیان کر کیا کہ جی جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا میں اللہ واقع ہے جمع کے بعد جو جمع نکرہ ہے اور غیر محسوس پر کو کرما اثر کوئی نہیں ہے سارے کے بعد اب مستثنا الا اللہ اللہ کے بعد یہاں نہ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ داخل ہے نہ یقیناً کہہ سکتے ہیں خارج اس لیے یہاں اللہ استثنائیہ نہیں ہوگا بلکہ صفتیہ بمانا غیر بمانا مغیر تو سنتے پہ ہو اچھا جی تو اب کیا معنی کریں گے اگر ہوتے زمین و آسمان میں آلہہ ایسے آلہہ جو مغائر ہوتے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے مغائر ہوتے اللہ تو علاوہ ہوندے تے تو البتہ فاسد ہو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے تو فاسد کوئی نہیں علیحدہ اور خدا بھی کوئی نہیں صرف وحدہ لا شریک ذات ہے سنیں ایشا بس وَضَعُفَ فِي غَيْرِهِ اگر اللہ کا ما قبل جمع منکور مذکور و غیر محصور نہ ہو پھر اللہ کو صفتیہ بنائیں یہ ضعیف ہے یہ کیا کہ جی اللہ اگر اللہ کا وَضَعُفَ فِي غَيْرِهِ بحمل کرنا اللہ کو صفت پر اس جمع اس مقام کے غیر میں یہ بات ضعیف ہے یہ بات ضعیف کیا کہ جی مسئلہ مسئلہ یہ ہے اللہ کو اس مقام کے غیر میں جڑا یہ جو بیان ہوا ہے اگر ما قبل ایسی جمع نہ ہو ما قبل ایسی جمع نہ اور ہو اللہ کو صفتیہ بنائیں یہ ضعیف یہ مطلب اللہ استثنائیہ ہوگا اللہ اگر ٹورو وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَا وَسِوَاءَ وَسَوَاءَ النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ عَلَى الْأَصَحِّ علامہ فرماتے ہیں یہ جو سوا اور سوا ہے نا یہ منصوب ہوں گے مورب منصوب کیا ہوں گے منصوب ہوں گے اور کیا بنیں گے ظرف بنیں گے ظرف کیا ہوتا ہے مفعول فی بنیں گے کندہ او ما قبل دا مستثنا دا نہیں مستثنا دے عامل دا یہ کیا بنیں گے مفعول فی یعنی مضاف مضاف علیہ مل کر باقی یہ منصوب ہوں گے لفظاً یا ملن پڑھ دیں سارے بابے نے گل ساری جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ سوا اور سوا سوا منصوب ہوگا تقدیراً تے سوا آ منصوب ہوگا لفظاً حبشبہ جی یہ منصوب مورب منصوب ان کا اعراب ہے کہ یہ مورب منصوب ہوتے ہیں اور بنیں گے کیا ظرف بنیں گے ظرف بنیں گے ظرف کیا ہوتا ہے مفعول فی بنیں گے کس کا ما قبل عامل کا علل اصح یہ سمجھ آ گئی کہ ان کا اعراب کیا ہوگا یہ منصوب ہوں گے یہ صرف اور کیا بنیں گے ظرف یعنی مفعول فی تو ما بعد کیا ہوگا مستثنا وہ کیا ہوگا مجرور ہوگا اللہ جی ہون پڑھو تو چوری ہے اور دیکھیں نا اذا کانت نظر آ رہی ظرف لقولہ حملت علی اللہ یعنی جیسے حمل کیا جاتا ہے اللہ کو غیرہ پر کس میں جب کہ ہو اللہ تابع کس کے تابع کا مطلب ہے واقع ہو جمع منکور کے بعد کیا ہو
واقع ہو جمع مذکور کے بعد جی واقع ہو جمع مذکور کے بعد اے مطلب جب ہو من کرن اذا کان دج کون ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی جب واقع ہو کون جمع منکور کے لیے یعنی اس کے بعد ایسی جمع منکور جو غیر محصور ہیں تو اب اللہ کیا ہوگا اللہ استثنائیہ نہیں ہوگا بلکہ باوجہ متعذر ہو جانے استثناء کے من کر صبر کر اور توقع فی قول لجام منکور جی اند نے اعتراض کیا ہے جمع معرف سے کس سے کیونکہ مراد اس سے استغراق ہوتا ہوگا الف اگر جمع معرف ہوگی نا یا استغراق ہوگا یا عاد خارجی ہوگا اگر مراد استغراق ہے تو اب مستثناء کا مستثناء میں داخل ہونا یقیناً ہو جائے گا استغراق جو ہو گیا اور اگر عاد خارجی مراد ہے تو پھر عدم تناول جزمی ہو گیا عدم عاد خارجی سے بھی خاص مراد ہے نا تو وہ خاص کون ہے اس مستثناء کا ما سوا مراد ہے سنیں تو پھر عدم تناول لہذا اگر الف لام استغراق کی ہے تو مستثنیٰ متصل بنے گا الف لام آتی ہے تو مستثنیٰ منقطع بنے گا مطلب جہاں اللہ کو غیر کے معنی میں کرنے کی ضرورت آگے آکھے نا غیر محصور ہو یہ اعتراض ہے جمع ہو لیکن عدد ہو مثلا لفلان علیہ میات الا واحدا فلانے کے لیے مجھ پر 100 ہے مگر ایک اب میاں جو ہے نا یہ جو اللہ سے ایک نکال رہے ہیں یہ یقیناً میاں میں داخل ہے یقیناً داخل ہے کیونکہ وہ عدد ہے عدد خاص درجے پر دلالت کرتا اس میں ابہام نہیں ہوتا 40 39 تو اتے 41 تو تھلے خاص درجہ ہے لہذا یہاں بھی جو ہے نا یہ استثناء متعذر نہیں ہے لہذا اللہ استثنائیہ ہے اگے جی اور لتعذر الاستثناء کی کیونکہ متصل مستثنیٰ متصل ہوئے تھے لازم ہے دخول مستثناء کا جزمن کندے وچ او مستثنیٰ من ہوئے چ یار کندے وچ وہ بھی تو کونوں تسنیہ نا اور منقطع لازم ہوتا ہے کیا کس کا کندے وچ جزمن اور جمع منکور غیر محصور یہ شامل ہوتی ہے جماعت غیر معینہ کو کیا جو رہے غیر محصور کی تو کس کو شامل ہے جماعت کو غیر معینہ لہذا نہیں جزم کیا جا سکتا اس میں کس کا مستثناء کے تناول کا نہ اس کے عدم تناول کا جمع مستثناء وچ داخل ہے یا داخل نہیں کوئی جزم نہیں تو پس متعذر ہوگی اس میں دونوں قسمیں کس کی اے مجبوری بنی تو ہن کی نو بنانا ہے صفتیہ اگے چل بابا جا متعذر ہونے استثناء کے ٹائی تے لفظ ترجمہ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا او لفسدتا اے لخرجتا جی یعنی البتہ نکل جاتے کس اس نظام سے پس اللہ آیت میں واقع ہے جمع منکور غیر وہ جمع کیڑی ہے آلہا لہذا حمل کیا گیا اللہ کو کس پر بمانا جو کہ بمانا مغیر ہوتا ہے جی اور منع کر جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا جی جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا جی سمجھی گل اگے جی اور ضعیف ہے کیا حمل کرنا اللہ کو صرف اس کے غیر میں کس کے جمع منکور مذکور کے غیر میں ہاں جی
اور ضعیف ہے اللہ کو حمل کرنا صفت پر اس جمع کے غیر میں اس جمع کے غیر شاباش جی اور ضعیف ہے اللہ کو حمل کرنا صفت پر. آگے جی اور اعراب سوا اور سوا آ کا نصب ہے ظرف پر اصح پر. ادھر دیکھو اور ایک منٹ ہوئے بعض کا صح پر نفی کرتے ہوئے ان کے قول کو جنہوں نے قائم مقام کیا ہے غیر کے ان دونوں کے وقوع کے جواز میں ظرف کا غیر انہوں نے کہا ہے سیاہ میں مرر تو بے سوا کا وجان سوا کا بھی اتھ بھی مور بن دینے لیکن اور شاید ویسی گل کرتے ہیں استثناء دی جی. اور اعراب سوا اور سوا کا نصب ہے ظرف پر اصح پر. اور اعراب سوا اور سوا کا نصب ہے ظرف پر اصح پر. چلو جی کھولو کتاب جلدی کھولو. بسم اللہ. اچھا جی برابع نظر آئے چوتھی صورت کس کی مستثناء کے اعراب کی چوتھی مستثناء کے اعراب سے ذرا جاگ کے وہ ہے جو مصنف نے بیان فرمائی ہے اور مجرور ہوتا ہے یعنی مستثناء بعد لفظ غیرہ اور سوا کے الف مکسورہ کے ساتھ اور سوا آ کے ساتھ الف ممدودہ کے ساتھ. اس لیے کہ یہ جو اسماء ہے تینوں لازم الاضافت ہیں اور مستثنیٰ ہو جائے گا مضاف الیہ ان الفاظ کے ساتھ. تو مضاف الیہ تو سجن ہمیشہ کیا ہوتا ہے اے مجبوری بنی اور اسی طرح ہوتا ہے مستثنیٰ مجرور بعد کس کے با وجہ ہونے حاشا کے کیڑی شے اکثر میں یعنی اکثر نحات کے قول میں خلاف ہے واسطے کس کے کیونکہ مبرد کہتے ہیں کہ حاشا وہ فعل ہے تحاشی سے تحاشا یا تحاشا سے جی بمانا جانا با پس نسب دے گا اسم کو بائیں طور کہ وہ اس کا کیا بنے گا تے فائل کون ہوئے گا نہیں جی میں پچھلے میں ضمیر کٹی ہے دا کو ٹھڑ چھوٹا ہے بچو چھک کے باہر کٹ لو فائل اس کا اس کی ضمیر ہوگی جیسے خلا اور ادا پہ جو کڈی کہ کوئی نہیں کڈی مثالاں او ساریاں کہ تو جان القوم تے جان القوم تے جان القوم ساتھ نال او سوا آ بھی لا دی سوا دی جگہ چوکو رکھ دے چار مثالاں بن گئیاں کل کے کل جر دے رہے ہیں کس کو اچھا جی توجہ گل مک گئی مجرور اری آ گئے غیر اری آ گئے نہیں ہون جب کہ ہے کلمہ کیڑا اسم متمکن تو ضروری ہے اس میں سے لفظاً تو ارادہ فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کہ بیان کریں اعراب کس کا پس فرمایا و ارا اور اعراب لفظ غیرہ کا اس میں یعنی کس میں نہ کہ صفت میں صفت جو ہوئے گا تے موصوف دے مطابق اعراب ہوئے گا شہزادیو جب غیر بمانا مغیر ہوگا نا تو پھر یہ صفت بنے گا ما قبل کی تے اعراب تابع ہو کر ہوئے گا ایتھے اعراب دے جدو انہیں کی بننا ہے استثناء کے لیے آئے گا جب کس کے لیے آئے گا نہ کہ صفت کیونکہ وہ مورب ہوتا ہے اس وقت اپنے موصوف کے اعراب کے کوئی کھانے چ پہ گئی غیر صفت ہو تو اس کا یہ تابع ہوگا نا موصوف کے تو موصوف کے صفت کا اعراب وہی ہے جو جب یہ غیر بمانا اللہ استثناء کے لیے آتا ہے پھر اس کا اعراب اور ہے تو اعراب اس کا جیسے اعراب اس میں مستثنیٰ کا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ جب استعمال کیا گیا غیر بمانا تو ہوگا وہ جو ما بعد غیر کے ہے وہ جو ما بعد ہے اس کے وہ کیا ہوگا مستثنیٰ ہوگا من ہو اس پہلے سے خام اور نہیں ممکن یہ کہ ہن بے ما بعد نو اعراب دو غیر وچ کیوں لاتڑ آئیے اور نہیں ممکن یہ کہ اعراب دیا جائے غیرہ کے
مستثنا کا اعراب جو اس کو دینا تھا، کیوں؟ بوجہ ہونے مستثنا کے کیڑی شے، مضاف الیہ، اور اعراب اس کا نہیں ہوتا کس کا؟ مضاف الیہ، اچھی بول، مضاف الیہ، سوائے جر کے کہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جر ہوتا ہے، بھئی سوال ہے کہ مستثنا نو اعراب دیو، وہ کہتے مجبوری ہے، غیر بن گیا مضاف، مستثنا بن گیا مضاف الیہ، تو مضاف علیہ کا اعراب تو صرف مجبور ہوتا ہے، جر ہوتا ہے۔ اب اس کو وہ مستثنا والا اعراب دے ہی نہیں سکتے، کیڑا؟ نصب، بدل مختار، اب عامل کے مطابق دے سکتے ہیں؟ نہیں، کمال ہے یار۔ لہذا باقی رہ گیا لفظ استثناء، کون؟ غیر، کیڑا؟ غیر، خالی اعراب سے، سمجھائیے آپ؟ بس دے دیا ہم نے غیر کو اعراب کس کا؟ باوجہ ہونے غیر کے قریب، کن دے؟ او ما قبل دے، تے محتاج بھی ہے کس کی طرف؟ اعراب ہے، لہٰذا غیر زیادہ حقدار ہے کس کا؟ اعراب لینے کا۔ سمجھ آؤں نہیں پیجھے؟ تو اعراب اس کا ہوگا کیڑا؟ مستثنا والا، تفصیل مذکور پر، کس میں؟ باب مستثنا، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ مستثنا اللہ کے ساتھ، جی ایسا اللہ جو صفت کا غیر ہے، جب ہو وہ مستثنا کس میں؟ کلام، تو نہیں جائز مگر بس کہہ تو یہاں جان القوم غیر زیدن، غیر کی نسب کے ساتھ نہ کہ، جیسا کہ جب مقدم ہو جائے کون؟ مستثنا اللہ کے ساتھ مستثنا منہ پر تو کیا ہوتی ہے؟ بس اسی طرح کہہ تو ما جانی غیر زیدن القوم، اور پھر نل قوم بن گیا نا، غیرہ کی نسب کے ساتھ، تیسری صورت۔ اور جیسا کہ جب مستثنا اللہ کے ساتھ کیا ہو تو واجب ہوتی کیا شے، اسی طرح یہاں بھی واجب ہے، کہہ تو ما جان القوم غیر کی نسب کے، اور جیسا کہ مستثنا اللہ کے ساتھ جب ہو کلام موجب میں اور مستثنا من ہو، کیا ہو؟ مذکور ہو، تو نہ جائز ہے کیا شے، اور بدل بنانا۔ پس اسی طرح ما جاء القوم غیر زیدن، تے غیر زیدن نسب ہے بطور رفع ہے بطور، اور ہوگا بدل۔ اگلی صورت، اور جیسا کہ یہ بات کہ مستثنا جب ہو کلام غیر موجب میں اور مستثنا من ہو تو مورب ہوتا ہے مستثنا کس پر؟ پس اسی طرح یہاں اعراب دیا جائے گا کس کو؟ عوامل کے چاہنے کے مطابق۔ پس کہت ہن سنی، ما جانی غیر زیدن، ما ضربت غیر زیدن، ما مررت زیدن غیر ضربت، غیر یہ دو مثالیں کوئی نہیں، اور ما ضربت زیدن غیر یوم الجمعۃ، اور جب کہ واقعہ ہے ذکر لفظ غیر کا کس میں؟ کثیر، اور یہ کہ کبھی ہوتا ہے بمانا اور کبھی ہوتا ہے بمانا، اور اسی طرح لفظ اللہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے۔ تو ارادہ فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے یہ کہ بیان کرے دونوں کا معنی اور ان دونوں کے استعمال کے مواضع، تو پس فرمایا غیر حقیقت میں صفت ہے، یعنی لفظ غیر اصل میں وضع کیا گیا کس کے لیے؟ بمانا، جیسا کہ تو کہے ہاذا غیر ہاذا، کیا معنی؟ یہ مغیر ہے اس کا، تانی تیری مراد کی یہ جڑی شے وے اے مغیر کندی، جیسا کہ مثل بمانا جی کوئی ہور ہے لفظ بیس وزن تے ہوے تے اسم فاعل دے معنی آندے نا، جویں مثل بمانا مماثل ہوندی ہے، مثل بمانا مثل بمانا پس کہہ تو معنی صفتیہ پر جاءنی رجل غیر عاقل، کی معنی ہے دا؟ آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو مغیر ہے کس کا؟ عاقل کا۔ اور کبھی آتا ہے غیر بمانا، جیسا کہ تیرے قول میں جاءن القوم، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے مگر زید، منع کرنا ہے، منع کرنا مگر زید، کی منع کرنا ہے؟ اور لفظ اللہ ایک غیر مک گیا،
لفظ الا اصل میں وضع کیا گیا کس کے لیے؟ इस्तिस्ना के استثناء کے لیے، اور کبھی آتا ہے کس کے لیے؟ بمعنی غیر۔ اچھا جی، ایک دوسرے کے معنی میں ہونے واسطے کوئی نہ کوئی تو پرانا پچھو دادی نانی ایک ہونی چاہیے، کوئی رشتہ پیچھے ایک ہونا چاہیے نا، ایویں نرا نہیں نا کم تک بندی ہوتی جی۔ تو یہ بھی کیوں جڑیا؟ یہ باوجہ شریک ہونے ہر ایک کے دونوں سے اپنے ماں بعد کی مغایرت میں اپنے ماں قبل کے لیے، وہ غیر دا ماں بعد بھی ماں قبل دا غیر ہوں جو صفتیہ ہوئے، اللہ استثنائیہ ہوئے تو ماں بعد ماں قبل دے حکم غیر نہیں ہوں، تو دونوں دے وچ ماں بعد نو ماں قبل دے غیر بنانے میں شریک نے، نہیں سمجھے؟ دونوں دے غیر بنانے میں شریک نے۔ تو پس آئے گا ہر ایک ان میں سے بمانا، اور اسی لیے فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے حمل کیا جاتا ہے کس کو؟ غیر کو اللہ پر استثناء کے معنی میں، پس استعمال کیا جائے گا غیر اس وقت بمانا، مانا الا اور زائل ہو جائے گی اس سے، یعنی صرف مگر والا معنی کرنا ہے۔ کیڑا؟ مگر والا اگر مگر نہیں کرنی، پھر کیڑا معنی کرنا ہے؟ مگر اگر مگر پھر نہیں کرنی، اور جاری ہوگا اس پر اعراب کس کا؟ استثناء اور جی میں جی ہون پہ آدھے نے سر کھپایا تھوڑے نال۔ اچھا جی، آدھے نے تھوڑی سی مثال دینے تو بالکل گل کھل جائے دی اور واضح ہو جائے گا تیرے لیے فرق دونوں معنوں میں ان کے قول کی مثال میں دیکھی دھیان نال، لہو علیہ درہم غیر دانکن، آدھے نے اگر تو غیر نو مرفوع پڑھیں، کی پڑھیں؟ غیر کو مرفوع ہے تو یہ بنے گا بمانا مغیر، تو بنے گا صفت، سنیں؟ تو اب یہ صفت موضحہ بنے گی کس کی؟ درہم اب معنی بنے گا کہ اس کے لیے مجھ پر درم ہے کامل، وہ کامل جو دانک کا غیر ہوتا ہے۔ ہن پورا درم لازم آوے دا، پورا ایسا درم جو دانک دا غیر ہوندا ہے جی، دانک چھوٹا ہوندا ہے کہ ایسا روپیہ جڑا چوانی دا غیر ہے، تے روپیہ چوانی دا غیر ہی ہے کہ جی، ایسے 10 روپیے جڑے روپیے دا غیر ہے کہ کوئی نہیں غیر، ایسا بس ہے۔ اور ہوگا اقرار درم کامل کا، اور اگر تو اس کو پڑھے لہو علیہ درہم غیر دانکن، اللہ کے معنی کے ساتھ نصب کے ساتھ، اب یہ استثناء کے لیے ہوگا، معنی ہوگا کہ اس کے لیے مجھ پر درم ہے مگر ایک دانک۔ اب اقرار ہوگا درم دا جن دے وچوں ایک دانک کاٹے، میں اندر روپیہ دینا ہے مگر چوانی یعنی 12 نے لازم ہون گے، کنے ہوگا اقرار درم ناقص کا سمجھ آ گئی جی۔ اے پہلے ویکھو موٹی مثال، اگر صفت بناؤ گے تو ہور معنی ہے، تو جی اللہ والا معنی بناؤ گے تو جیسا کہ حمل کیا جاتا ہے اللہ، یعنی اگرچہ ہے اللہ اصل میں کیڑی شے؟ حرف ہے ترنا گا، اور اصل حرف کا یہ ہے کہ نہ ہو، مگر یہ کہ اللہ حمل کیا جاتا ہے کس پر؟ غیرہ پر، کتھے؟ پس حمل ہوگا اس وقت، پس استعمال ہوگا اللہ اس وقت کس کے لیے؟ بمعنی صفت کے، بمعنی، اور زائل ہو جائے گا اس سے کیڑی شے؟ استثناء۔ سنیں جی